حالانکہ عامر خان اگر ترکی کی خاتون اول سے مل بھی گئے تو انہوں نے کون سا سلطنت عثمانیہ قائم کر لینی ہے، انہوں نے کون سا خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھ دینی ہے، انہوں نے کون سا مسلمانوں کو یکجا کر کے آپ کے خلاف محاذ آرائی کر لینی ہے، انہوں نے کون سا آپ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دینا ہے. لیکن اتنی انسیکیورٹی، اتنی شارٹ مینٹلٹی، اتنی کمزرفی اور اتنی گھٹیا سوچ کہ صرف ملنے سے ہی آپ کے ہاں واویلا برپا ہو جاتا ہے. تو سوچئے جب مسلمان یکجا ہوں گے، جب مسلمان باہم ہوں گے، جب مسلمان ایک ہوں گے تو آپ کی حالت کیا ہوگی. مسلمانوں سے انہیں پہلے دن سے خطرہ لاحق رہا ہے اور ان کے خلاف یہ طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں، طرح طرح کی تحریکیں اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کے انہیں تھریٹس دیتے ہیں. ابھی انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ ہندوستان چھوڑ دو، ہندوستان سے ہم مسلمانوں کو نکال باہر پھینکیں گے، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. ارے بھائی یہ کیسا مذاق ہے. ہندوستان کیا آپ کو آپ کی بہن کے دہیج میں ملا تھا؟ ہندوستان کیا آپ کے ابا نے آپ کو ورثے میں دیا تھا؟ ہندوستان کیا آپ کی اماں جان اپنے بھائی اور باپ سے لے کر آئی تھیں؟ یہ ہندوستان آپ کی کسی گھر کی عورت کی گئی کمائی کا حصہ ہے؟ جناب والا، ہندوستان وہ ملک ہے جس میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی حصہ ہے. تو آپ کو تو بڑا وشواس ہے کہ ہمارا ہندو مذہب سب سے اعلیٰ، سب سے پرانا اور سب سے اچھا ہے. تو یہ کیسا وشواس ہے کہ آپ خود ہی اس کا وشواس گھات کرتے ہیں. ذاکر نائک کو آپ نے پھانسی کی سزا سنا دی، بالآخر اس بیچارے کو ملک بدر ہونا پڑا. یہ مختصر سی ملاقات تو آپ کو نظر آ گئی، لیکن امیتابھ بچن اور دیگر ایکٹرز کی وہ ملاقات آپ شاید بھول چکے ہیں جس میں وہ اسرائیل کے سربراہ کے ساتھ تصاویر کھنچواتے ہیں. اس وقت تو آپ کے ہاں آگ نہیں بھڑکتی، اس وقت تو کوئی میڈیا کمپین نہیں چلاتا، اس وقت تو کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. عامر خان نے ترکی کی خاتون اول کے ساتھ ملاقات کیا کی کہ پورے انڈیا میں کوہرام مچ گیا، ان کی حکومت ہل گئی، مودی صاحب لرز گئے، انڈینز تڑپ گئے اور وہاں کے تمام تر متشدد ہندو بل بلاتے ہوئے چیخنے لگے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انڈیا جتنا بڑا ملک ہے، ان کا ظرف، ان کا دل، ان کی اوقات اور ان کی سوچ اتنی ہی چھوٹی ہے. حالانکہ اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ ان کا عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان، سیف علی خان یا ان جیسے دیگر فلم ایکٹرز اور ایکٹریسز کے بارے میں کیا خیال ہے، اور میں یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی اکثریت یہی کہے گی کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کا اسلام پر عمل ہرگز نہیں ہے. آپ عامر خان کی مثال لے لیں، شاہ رخ خان کی لے لیں، ارباز خان کی لے لیں یا سیف علی خان کی لے لیں. یہ سب نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ان سب کی بیویاں ہندو ہیں، اور انہوں نے ان سے مذہب بھی تبدیل کروائے بنا ان سے اپنی شادی کو استوار رکھا ہوا ہے. تو پھر کہاں کی مسلمانی اور کہاں کے مسلمان؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، الگ ٹاپک ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی. لیکن فی الحال بات کرتے ہیں مہان انڈیا کے مہان وچار، مہان بدھی اور اچ وچاروں کی. اصل میں انڈیا اب تک خود کنفیوز ہے کہ انہوں نے آخر کرنا کیا ہے، انہوں نے اپنے ملک میں کون سا قانون لاگو کرنا ہے، انہوں نے اپنے ملک میں کون سے طور طریقے رائج کروانے ہیں، انہوں نے اپنی عوام سے کروانا کیا ہے. 70 سالوں کے باوجود یہ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ آیا ان کی اسٹیٹ، ملک یا سلطنت ایک ہندتوا ملک ہے یا پھر ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. دعوے یہ جب بھی کریں گے سیکولر اسٹیٹ کے کریں گے، آوازیں جب بھی کسیں گے سیکولر اسٹیٹ کے کسیں گے، الیکشن جب بھی ہوں گے تو ان کا دعویٰ
सेकुलरिज्म का होगा। तकरीरें जब भी करेंगे तो इनकी तकरीरों का हिस्सा सेकुलरिज्म रहेगा। लेकिन जब बात आती है अमली तौर पर कुछ करने की, जब बात आती है लोगों के साथ यकसा रवैया रवा रखने की, तो ये अपने दोहरेपन से कहीं भी नहीं चूकते, क्योंकि ये इनकी रग रग में सरायत कर चुका है कि इन्होंने हर जगह अपनी दोरंगी और दोहरा मयार लागू करना है। मुसलमानों के लिए कुछ और कवानीन, हिंदुओं के लिए कुछ और कवानीन, बल्कि हिंदुओं के लिए क्या, बाकी सब लोगों के लिए। क्योंकि इस वक्त इंडिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा सौतेली कौम है तो वो मुसलमान है, जिन्हें इस तरह ट्रीट किया जाता है कि आया ये कोई लेपालक हैं या फिर खुदा न खास्ता आसमान से गिर पड़े या ज़मीन से फूट पड़े, यानी इनका कोई वाली वारिस नहीं। और वो मुल्क जिसे भारत महान कहते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ इनका यानी हिंदुओं का हक है। लेकिन ये बड़े भोले लोग हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि मुसलसल 1000 साल तक मुसलमान यहाँ पर हुकूमत कर चुके हैं, और उस दौरान इनका सिर्फ एक हिंदू महाराजा आया, और आए दिन मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ। वहाँ पर हर वक्त मुसलमानों को ये धड़का लगा रहता है कि कब कोई हिंदू आए उन्हें मार दे, कब कोई हिंदू आए उनकी बहन या बेटी की इफ़्फ़त तार तार कर दे, कब कोई हिंदू आए उनके बेटे या बेटी को मार दे, कब कोई हिंदू आए उनके घर में धावा बोलकर उनके घर वालों को ज़ख्मी या कत्ल कर दे, कब कोई हिंदू आए औलाद से उनके वालिदैन का साया छीन ले, कब कोई हिंदू आए और कुर्बानी पर जानवर की जगह उन्हें कुर्बान कर दे। यह हाल तो इस महान इंडिया का है, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट होने का दावा रखती है। लेकिन याद रहे कि दावों से काम नहीं बनते, आपको अमली तौर पे भी कुछ करके दिखाना होता है। लेकिन मेरे ख़्याल में इंडियंस का या इंडिया का अमली तौर पे कुछ करने का कोई इरादा है, और न ही इस चीज़ का इनसे कोई ताल्लुक़ है। मुसलमानों से इन्हें पहले दिन से ख़तरा लाहक रहा है, और उनके ख़िलाफ़ ये तरह तरह के मंसूबे बनाते हैं, तरह तरह की तहरीकें उठाते हैं, और तरह तरह के उन्हें थ्रेट्स देते हैं। अभी इन्होंने नया शोशा छोड़ा हुआ है कि हिंदुस्तान छोड़ दो, हिंदुस्तान से हम मुसलमानों को निकाल बाहर फेंकेंगे, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। अरे भाई, ये कैसा मजाक है? हिंदुस्तान क्या आपको आपकी बहन के दहेज में मिला था? हिंदुस्तान क्या आपके अब्बा ने आपको विरसे में दिया था? हिंदुस्तान क्या आपकी अम्मा जान अपने भाई और बाप से लेकर आई थी? यह हिंदुस्तान आपकी किसी घर की औरत की गई कमाई का हिस्सा है? जनाबे वाला, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी हिस्सा है। हिंदुस्तान अगर अलग हुआ है, हिंदुस्तान को अगर अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, तो उसमें मुस्लिम अकाबरीन का भी बराबर हाथ है। अबुल कलाम तो आपको याद होंगे, वो इसी आमिर ख़ान के दादा थे, जिनके ख़िलाफ़ अब आपने महाज आराई कर रखी है। उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ छोड़कर कांग्रेस का साथ दिया, इसीलिए तो मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं, और वो भी कोई 2, 4 या 10 लाख नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में। और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? यह आपकी कमाई गई दौलत नहीं है, यह आपके अब्बा को विरसे में नहीं मिली, इसमें मुसलमानों का बराबर हाथ है। अगर वो मुस्लिम लीग का साथ देते तो आज 32 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद ना होते। 32 करोड़ मुसलमान अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, और हिंदुस्तान के बनने में और हिंदुस्तान के रहने में और हिंदुस्तान के मुल्क पर इनका भी उतना ही हक है जितना एक हिंदू का हक है। इस्माइल के लाल में ज़रूरत है कि वो इन्हें इस मुल्क से निकाल सके। वो अलग बात है कि आपकी कमज़रफ़ी, आपकी कम अक्ली और आपकी छोटी सोच हमेशा आप पर गालिब रहेगी, और आपकी हरकतें ये बताती रहेंगी कि आप वो कम नस्ल आदमी हैं, वो कम नस्ल लोग हैं जिन्हें एक तवील
غربت اور مفلسی کے بعد جب دولت ہاتھ آتی ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور آپ بھی اپنی اوقات بھول چکے ہیں، کیونکہ 1000 سال آپ نے غلامی کی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس حکومت آئی ہے تو آپ اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ آپ کو کبھی کبوتروں سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، آپ کو کبھی مبلغوں سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، پاکستان سے کبوتر پار چلا جائے تو وہ ہمارا جاسوس بن جاتا ہے، انڈیا میں رہ کر ذاکر نائک تبلیغ کرے تو اس سے آپ کے مذہب کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے کہ جو کسی ایک شخص کی تقریر کرنے سے خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ اتنا کمزور مذہب، یہ کچا دھاگا ہے کیا کہ ذرا سا جھٹکا دیا اور یہ ٹوٹ گیا ہے؟ آپ کو تو بڑا وشواس ہے کہ ہمارا ہندو مذہب سب سے اعلیٰ، سب سے پرانا اور سب سے اچھا ہے، تو یہ کیسا وشواس ہے کہ آپ خود ہی اس کا وشواس گھات کرتے ہیں؟ ذاکر نائک کو آپ نے پھانسی کی سزا سنا دی، بالآخر اس بیچارے کو ملک بدر ہونا پڑا، لیکن سچے سچے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے جو کام کر دیا ہے وہ رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا، اور آپ کے ہندو ہمارے مسلمان بنتے رہیں گے۔ اصل میں آپ کو مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، پاکستان ہو، مبلغ اسلام ہو، یا پھر آپ کے ایکٹرز میں سے عامر خان ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انہیں ان کی اپنی ذاتی کوئی زندگی نہیں، وہ اپنی نجی محفل نہیں سجا سکتے، وہ اپنی مرضی سے کسی سے مل نہیں سکتے۔ حالانکہ عامر خان اگر ترکی کی خاتون اول سے مل بھی گئے تو انہوں نے کون سا سلطنت عثمانیہ قائم کر لینی ہے، انہوں نے کون سا خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھ دینی ہے، انہوں نے کون سا مسلمانوں کو یکجا کر کے آپ کے خلاف محاذ آرائی کر لینی ہے، انہوں نے کون سا آپ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دینا ہے۔ لیکن اتنی انسیکیورٹی، اتنی شارٹ مینٹلٹی، اتنی کمظرفی اور اتنی گھٹیا سوچ کہ صرف ملنے سے ہی آپ کے ہاں واویلا برپا ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے، جب مسلمان یکجا ہوں گے، جب مسلمان باہم ہوں گے، جب مسلمان ایک ہوں گے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اور اس وقت جب حقیقی مسلمان ایک ہوں گے، نام کے نہیں، اسلام کے دعوے دار نہیں، بلکہ سچے اور پکے مسلمان، تو اس وقت تو میرے خیال میں آپ کی موت واقع ہو جائے گی، نیندیں تو ابھی سے حرام ہیں۔ عامر خان کی یہ مختصر سی ملاقات تو آپ کو نظر آ گئی، لیکن امیتابھ بچن اور دیگر ایکٹرز کی وہ ملاقات آپ شاید بھول چکے ہیں جس میں وہ اسرائیل کے سربراہ کے ساتھ تصاویر کھنچواتے ہیں۔ اس وقت تو آپ کے ہاں آگ نہیں بھڑکتی، اس وقت تو کوئی میڈیا کمپین نہیں چلاتا، اس وقت تو کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتی، حالانکہ انڈیا میں مسلمان ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی میجورٹی ہیں۔ تو یہ کیسا دہرا پن ہے؟ کیا مسلمانوں کے احساسات کا آپ کو احساس نہیں؟ کیا مسلمانوں کی دل آزاری کی آپ کو فکر نہیں؟ کیا مسلمانوں کے خیالات کا آپ کو پاس نہیں؟ یقیناً نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ بے حس ہیں۔ آپ لوگوں کو صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہے، اپنی اندھی بدھی کی پڑی ہے، اپنے اندھے وشواس کی پڑی ہے، اور اپنے گندے عقیدوں کی پڑی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ کی یہ گھٹیا حرکتیں مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔